بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وائس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ حضرت سیدنا خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کا ہے جس نے اپنے ناجائز بچے کا الزام حضرت سیدنا خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر لگایا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ اپنا دربار لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قاضی بھی وہاں پر موجود تھے۔ لوگوں کے مسائل و مقدمات سنے جا رہے تھے کہ اچانک دربار کے باہر سے ایک عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے چیخنے چلانے کی آواز سنی تو سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو اندر بلانے کا حکم دیا کہ اس عورت کو اندر بلایا جائے جو باہر اتنی چیخو پکار کر رہی ہے۔ اس عورت کو اندر بلا لیا گیا۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت ہی نیک حکمران تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی حکومت کو چلا رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ اے عورت، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں اتنی چیخو پکار کر رہی ہے؟ تو کیوں اتنا رو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، سلطان، میری کوکھ میں ایک بچہ ہے۔ یہ ایک شخص نے میرے ساتھ غیر شریعت کام کیا، میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے اور مجھے حمل ہو گیا۔ اب میرا یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، مگر جب میں اس کے پاس گئی تو اس شخص نے اس بچے کا باپ بننے سے انکار کر دیا۔ اب وہ مان نہیں رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والے تھے اور جو بہت بڑے خود بزرگ تھے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے کاربند تھے، جن کی حکمرانی عدل و انصاف اور رحم دلی رعایا پر بہت مشہور تھی، فرمانے لگے، میرے ہوتے ہوئے کہ جس کی حکومت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چل رہی ہے، جس کا عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص، کوئی ایسا بندہ غلیظ کام کرے تو مجھے کو اس کا نام بتا، ابھی اس کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ جب جلال میں آ گئے، فرمانے لگے، میرے ہوتے ہوئے کہ جس کی حکومت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چل رہی ہے، جس کا عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص، کوئی بندہ ایسا غلیظ کام کرے تو مجھ کو اس کا نام بتا، ابھی اس کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ وہ مکار عورت سلطان کی بارگاہ میں رونے لگی، فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی، اے سلطان، آپ سن نہیں پائیں گے، آپ کے اندر اتنی ہمت اور سکت نہیں ہوگی کہ اس شخص کو سزا دے پائیں جس کا میں بیان کرنے والی ہوں۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تو بیان تو کر، تو دیکھ تو صحیح میں اس بندے کا حشر کیا کرتا ہوں کہ میں اس بندے کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ جب عورت نے اس شخص کا نام لیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس عورت نے کہا کہ سلطان، یہ بچہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ ناجائز کام کیا، ناجائز عمل کیا اور یہ بچہ اس کا ہے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ سلطان کے اوپر یہ سن کر سکتہ طاری ہو گیا کہ میرے پیر کے متعلق یہ عورت ایسی بات کر رہی ہے۔ فرمانے لگے، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پیر کے خلاف ایسی بات کرتے ہوئے؟ تجھے شرم نہ آئی؟ تیری زبان بند نہ ہو گئی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ واقعی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس کا باپ ہے۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو گواہ بھی حاضر ہو گئے، 4 بندے کھڑے ہو گئے گواہی دینے کے لیے۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا تم گواہی دیتے ہو جو یہ عورت کہہ رہی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ گواہ کہنے لگے، جی حضور، ہم نے خود دیکھا ہے، اس
کو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جاتے ہوئے اور یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن اب وہ مان نہیں رہے۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ عورت بولنے لگی، بلاؤ اب اس کو، دیکھتی ہوں اب تم اسے سزا دیتے ہو کہ نہیں۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھیجا۔ اس بندے نے کہا کہ علی جا کرم فرمائے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، بہت ہی مشکل سے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی وہ حاضر ہوئے تمام لوگ ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ خواجہ بختیار کاکی فرمانے لگے، اے لوگو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کر نہیں بلکہ دربار میں ایک مجرم بن کر آیا ہوں اور مجرموں کے ساتھ یہ سلوک روا نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے کہ عالی جا یہ عورت آپ کے بارے میں یوں کہہ رہی ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں اس عورت کو جانتا ہی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کبھی اس کو دیکھا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اچھا وہ وقت بھول گئے جب لوگوں کو تہجد کے وقت پیغام بھیج کر مجھے اپنے ہاں بلایا کرتے تھے اور میرے ساتھ اپنی راتیں رنگین کیا کرتے تھے۔ اب جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اب تم ماننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ یہ دیکھو گواہ بھی موجود ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر شرمندگی سے پسینہ آ گیا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے مولا، اگر تو اسی حال میں میرے سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ پھر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان سے عرض کیا کہ ایک دن کی مہلت مل جائے گی، یہ ایک دن کی اس مہلت دے دو، صبح دوبارہ دربار لگا لینا اور فیصلہ اپنا سنا دینا۔ سلطان نے دربار برخاست کر دیا اور ایک دن کی مہلت دے دی اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دربار سے گھر کو چلے گئے۔ پھر آدھی رات کا وقت ہوا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے اور مصلی پر بیٹھ گئے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے مولا، بے شک عزت اور ذلت دینے والا تو ہی ہے اور میری عزت تیرے ہاتھ میں ہی ہے۔ اے میرے مالک میری مدد فرما۔ اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور تو کہ دل سے اپنے استاد پیر حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی یاد کرنے لگے اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت حیات تھے، خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اے بختیار کاکی، گھبرانا نہیں ہے، میرا انتظار کرنا، میں صبح دربار میں پہنچ جاؤں گا۔ سلطان سے کہنا کہ میرا انتظار کرے۔ پھر جب صبح ہوئی، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انتظار میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران جیسے ہی سلطان نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنا چاہا کہ خواجہ غریب نواز سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا، تم کیوں پریشان ہو؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ منہ سے تو کچھ نہ کہہ سکے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف غصے سے دیکھا اور اے عورت کی کوکھ میں پلنے والے بچے، تیری ماں خود بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر تیرے باپ ہونے کا الزام لگاتی ہے، تو ان سب کو سچ بتا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بھلا کوکھ میں پلنے والا بچہ اب بول سکتا ہے؟ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چپ کر بدکار عورت، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرمانا ہی تھا کہ اس عورت کے پیٹ سے اتنی صاف آواز آئی، ادھر موجود سبھی لوگوں نے صاف صاف سنا۔ بچے نے پیٹ میں کہا کہ السلام علیکم حضور، میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے
اور یہ بڑی حرام کار اور جھوٹی ہے۔ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں نے اسے سکھا کر بھیجا ہے تاکہ ان کی عزت لوگوں کے سامنے گر جائے۔ بچے کی یہ بات سن کر وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو بہت حیرت ہوئی اور اس عورت نے جھوٹ بولنے اور الزام لگانے کا اعتراف کیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور دربار سے باہر جانے لگے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بھاگے اور عرض کرنے لگے کہ عالی جاں کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا بختیار کاکی میرا تھا، تیرے حوالے کیا تھا تاکہ ان سے تو فیض حاصل کرے اور ان کی عزت کرے۔ تیرے سے یہ کام نہیں ہوا، اس لیے میں نے واپس اجمیر لے کر جا رہا ہوں۔ سلطان نے عرض کیا کہ عالی جاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر ہی انہیں ادھر رہنے دے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مان گئے تو بختیار کاکی سے فرمایا اب تو ان کے پاس ہے، اب انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی تیری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور تیری رسوائی کا سبب نہیں